یا سیدہ یا زہرا یا حبیبہ یا مرضیہ یا ساجدہ یا راضیہ یا بطول یا سیدۃ العالمین، جس کے وجود میں ہے رسالت کی روشنی، جس میں ہوئی ہے ضم ولایت کی روشنی، تاروں نے جس کو سجدے کیے ہیں نور کے لیے، اس سے طلوع ہوئی ہے امامت کی روشنی۔ السلام علیکم، میں شاذ جمیل روشنی کا سفر میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں، اور میرے القابات اور جو میں نے شعر پڑھا اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس ہستی کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہستی جو پورے کل کائنات کی مالک اور عظیم آئمہ کی والدہ، زوجہ اور ہمارے نبی کی بیٹی کوئی نہیں، بی بی سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ روشنی کے سفر میں جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایام فاطمہ، اور اس کا پہلا ٹاپک جو پہلا پروگرام ہے وہ ہم کریں گے بی بی کے سوانح حیات پہ۔ تو میں اپنے ساتھ آج پھر ان معزز شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں جو پہلے بھی تھیں آپ کے سامنے، آپ دیکھ چکے ہیں، جبین تالپور اور کوکب نقوی۔ اور جس طرح جبین ابھی میں نے آپ نے شعر سنا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم کیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ پہلا جیسا ہمارا پروگرام جو ہے وہ بی بی کے سوانح حیات پر ہے، تو آپ بی بی کے سوانح حیات پہ کچھ روشنی ڈالیں گی؟ بالکل شازیہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایک بار پھر یہ موقع دینے کا۔ ہماری نہ تو بساط ہے اور نہ وہ اوقات ہے کہ بی بی کی شخصیت کو کسی بھی احاطے میں لمٹ کر سکیں، لیکن یہ کہ سب جانتے ہیں کہ 14 جمادی الاول سے لے کے 4 جمادی الثانی تک کا جو تاریخیں ہیں ان کو بی بی سے منسوب کیا جاتا ہے مختلف، کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ کوئی پرفیکٹ ڈیٹس ہمیں شواہد کی انف نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے ان 20 دنوں کو ایک طریقے سے ایام فاطمیہ کر دیا گیا ہے، اور بے شک بی بی کا ذکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے، جس طرح بھی کیا جائے کم ہے۔ تو ایک ہماری شیعہ ہسٹری کی بہت بڑی ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ ایام فاطمیہ کو اس سے پہلے کچھ عرصے سے ہی اس کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے اور ان کو بھرپور طریقے سے ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اس ذکر کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی، کبھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے نام پہ یا کبھی مصلحتوں کے تحت اس ذکر کو اتنی جگہ نہیں ملی، اس کو اتنا کوریج نہیں دیا گیا جتنا ملنا چاہیے تھا۔ خدا کا شکر ہے جس دور میں ہم آج کل ہیں، جس میں یہ دور ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے بالکل کہ جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں انہیں اجاگر کر سکیں اور لوگوں کو، یوتھ کو یہ بتا سکیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بالکل، اور اب تو سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، دیکھیں کہ بچے بھی جا کر، اور ہمارے ہی بچے نہیں، سنی بچے بھی اپنی جو ہے صحیح بخاری اور ان سب میں جا کر اس پورے ٹریجڈی کو، جو کائنات کی سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو اکنالج کر سکتے ہیں، اس سے اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کئی دفعہ کہ میں نے کئی بچوں کو یہ بتایا، میں نے کہا ہم سے نہیں پوچھیں، آپ جا کے اپنی بکس میں ریڈ کریں، تو یہ ہے موجود۔ اور بی بی کی تو مطلب جو ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں تو ابھی ظاہر آگے بھی پروگرام میں وہی چلنا ہے، تو میں ہمیشہ بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ ان کا کیا ذکر کریں کہ قرآن شریف میں سورہ واقعہ میں ذکر ہے کہ قسم ہے مجھے اس چوکھٹ کی کہ جس پہ ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ قسم کون اٹھا رہا ہے اور کس لیے اٹھا رہا ہے۔ یہ قسم اللہ کی طرف سے اٹھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اور تم یہ سمجھو کہ یہ بہت عظیم تر قسم ہے۔ تو آپ یہ سوچیں جس چوکھٹ کی یہ عظمت ہے کہ اس کی خدا قسم اٹھا رہا ہے، اس چوکھٹ کے کیا کہنے ہیں جس پہ کبھی حسنین کے قدم پڑے تو کبھی رضوان درزی بن کے آ رہے ہیں، کبھی اور اس چوکھٹ پہ رسول بغیر اجازت جی اندر نہیں جاتے، کبھی فطرت شفا پا رہے ہیں، کبھی جبریل سوالی بنے ہیں کہ مولا کائنات کا در ہے، وہ مولا کائنات کے قدم پڑتے ہیں، رسول کے قدم پڑتے ہیں۔ مطلب وہ ان کی تو جو ہے ہستی کا کیا ہم ذکر کریں، اور آئی ایم شیور کوکب نے اس بارے میں ضرور کچھ جی بہت شکریہ جبین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس ہستی کا آج ذکر ہے ان کا نام سن کے ایک ان کی ہیبت، ان کی عظمت اور تقدس کے سے ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، اور خاکم مدہن چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے کہ جناب سیدہ کا ذکر ہم جیسے خاکی اور گنہگار انسانوں کے منہ سے کرنا نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہماری ساتھ ہے۔
ایک ہی جملہ ایک ہی حدیث جناب سیدہ کی عظمت کے لیے کافی اور روشن ہے کہ فاطمہ بذات اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ جزو رسالت ہے، اور جس چیز کو جتنی جہاں تک آگہی ہے رسول اللہ کی رسالت کی، ان کی عظمت کی، وہ اتنا جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھتے چلے۔ اور جیسا کہ ابھی جبین نے کہا کہ واقعی اس تحلیز کی عظمت کا تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جہاں کبھی رضوان جنت نازل ہو رہے ہیں، جہاں جبریل جھولا جھلانے کے لیے آ رہے ہیں، جہاں فرشتے روٹیاں مانگنے کے لیے آ رہے ہوں، تو جناب سیدہ کی عظمت کو تو لفظوں میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے ہم جیسے عام انسانوں کے لیے۔ اور یہ بھی جبین نے جیسا کہ کہا کہ 14 سے لے کے 20 تک تھوڑا سا اختلاف موجود ہے، تو ایک مرتبہ ایک اہل علم سے میں نے یہ سنا تھا کہ پہلے جب رسم الخط میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے تو 3 اور 13 یہ 2 چیزیں مکس اس لیے سے ہو گئی ہیں، تو اسی لیے ظاہر ہے کہ ان کے عقیدت مند اور ماننے والے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس دن سے ہی شروع کر کے اور منا دیا جائے تاکہ غلطی کا کوئی اہتمام نہ رہے، کیونکہ عبادت کرنے کی اور عقیدت تو جتنی بھی اس کی تو کوئی حد نہیں۔ بے شک اور بی بی کی زندگی کے بارے میں اگر ہم روشنی ڈالیں تو بی بی اب کم سنی ہی میں یتیم ہو گئی تھی، بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے جس طرح سے اپنا والد کا خیال رکھا تو وہ ان کو ابیہا کہا کرتے تھے، جیسے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف لقب دیا، دیکھیں رسول پاک نے پوری عمر ان کو جو رسپیکٹ، جب بھی بی بی آئیں کھڑے ہو جاتے تھے ہر مرتبہ، یہ نہیں کہ کسی ایک مرتبہ، ہر مرتبہ ہر بار رسالت اٹھتی، بہر تعظیم محمد کی نبوت جھکتی۔ اب ساری عظمت اس 2 مصروں میں ان کی سمجھ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیجیے گا، بہت خوبصورت۔ فاطمہ آتی تو ہر بار رسالت اٹھتی، بہر تعظیم محمد کی نبوت جھکتی۔ اور یہ بھی ہے کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی نہ صرف رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، آپ کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے، بالکل، خود اور اپنی جگہ دینے کی بھی روایات موجود ہیں کہ اپنی جگہ بی بی کی شان میں ہے کہ نثر میں ہم اتنا نہیں سمیٹ سکتے کچھ اشعار کہ جو بی بی کی عظمت اس سے واضح ہو جائے گی۔ جی ضرور۔ یہ ہے کہ رحمتوں کے آستاں پہ ابر رحمت فاطمہ، یہ جناب سیدہ کون ہے؟ رسول رحمت للعالمین ہے، اور عالمین پہ جو رحمت ہو یہ ان کے لیے ابر رحمت ہے، کہ رحمتوں کے آستاں پہ ابر رحمت فاطمہ، جو سمجھ میں آنا پائے ہیں وہ عظمت فاطمہ، اور مادر حسنین اور ابیہا آپ ہیں، کب کسی کو مل سکی ایسی فضیلت فاطمہ، اور ہے حجاب نور میں نور محمد کی کرن، ہے حجاب نور میں نور محمد کی کرن، باپ کی لخت جگر جزو رسالت فاطمہ، جزو رسالت ہے، اور نور چشم مصطفیٰ بانو شیر کبریا، مرتضیٰ مشکل کشا کے دل کی طاقت فاطمہ، اور دعوت فہم و فکر ہے اہل دانش کے لیے، اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے کہ واقعی کہ دعوت فہم و فکر ہے اہل دانش کے لیے، پنجتن کی بزم اور تیری صدارت فاطمہ، کہ کون سی ہستیاں پنجتن میں موجود تھیں، لیکن کہ ان میں جو مرکزی نقطہ جناب سیدہ کو کیوں ٹھہرایا گیا؟ صرف ان کی شان اور ان کی عظمت بتانے کے لیے کہ سب کا تعارف جناب سیدہ کی نسبت سے کروایا گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے کہ پنجتن کی بزم اور تیری صدارت فاطمہ، ورنہ تو رسول اللہ کی عظمت، جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی عظمت کوئی کم نہیں ہے، لیکن ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کو پہنچنا بہت ہے۔ اور ہے رقم تاریخ میں یثرب سے تا کرب و بلا، بالیقین ہے شامل کار رسالت فاطمہ، اور یوں تو سارا حوا مریم سب ہی ہیں عفت مآب، یوں تو سارا حوا مریم سب ہی ہیں عفت مآب، ہے نساء العالمین خاتون جنت فاطمہ، اور باپ ختم المرسلین۔ اب بی بی کا نسب اور ان کی عظمت دیکھیے کہ باپ ختم المرسلین، شوہر امام اولی، شوہر امام اولی، آپ ہی ہیں وارث نسل امامت فاطمہ، اور سورہ کوثر کا محور، سورہ کوثر کا محور انما کا مدعا، انما کا مدعا ہے بیان تطہیر کا شان رسالت فاطمہ، اور سب سمندر ہیں تیرے حق مہر میں سارا نمک، سب سمندر ہیں تیرے حق مہر میں سارا نمک، سارا عالم ہے تیرے زیر کفالت فاطمہ، سارا عالم ہے تیرے زیر کفالت فاطمہ، اور استخارہ تیری تسبیح سے کیا جاتا ہے۔ بی بی کی عظمت کا ایک اور پہلو ملاحظہ کریں کہ استخارہ تیری عظمت سے کیا جاتا ہے، مرضی معبود ہے تیری مشیت فاطمہ،
اور پرسش اعمال کا کوکب مجھے کچھ ڈر نہیں. ماشاءاللہ یہ آپ نے لکھا ہوا ہے. جی. پرسش اعمال کا کوکب مجھے کچھ ڈر نہیں، حشر میں ہے آسرا بہرے شفاعت فاطمہ. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. میں کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے لیے ایک ہی انہیں سلیکٹ کرنی تھی، اور یہ میری ماشاءاللہ بہت بی کے خوبصورت. کرم سے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. بس اس نظم سے یہی نا کہ جنت کے سردار حسن و حسین اور ان کی جنت ان کی بی بی کے قدموں میں. رزق بانٹتے مولا علی اور ان کا رزق ان کے ہاتھ میں. مطلب بی بی کی عظمت کا آپ اندازہ کس طرح سے کریں گے. یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد میں آپ کو اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف لے کے چلوں گی، جہاں پہ بچے بی بی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. جب تک ہے دورے آسماں، جب تک ہے دورے آسماں، سن لے یہ ہر پیر و جواں، سن لے یہ ہر پیر و جواں، آواز پر شبیر کی برتا رہے یہ کارواں رکنے نہ پائے، یہ قدم اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم. یہ پرچم عباس ہے، یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے. اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی یاس ہے، جس نے ساہے لاکھوں ستم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم. عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا. منہ موڑ کے دریا سے جو پیتا رہا جام وفا، ہوتے رہے بازو قلم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم. وہ تیرے بانی یہ جفا، وہ تیرے بانی یہ جفا، معصوم کا ننھا گلا، معصوم کا ننھا گلا. اسلام زندہ کر گئی اصغر کی مرنے کی ادا، ہنس کر ساحلی رے ستم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم. جب کربلا یاد آئے گی، جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی. مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پلٹیں گے پھر بہر کے قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم. زندہ یہ بیداری رہے، زندہ یہ بیداری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے. ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قیام عزاداری رہے، ہر دل میں بھر دو شہ کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا
حسینہ اے ہائے سکینہ اے وائے سکینہ، یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا، اے زینب و کلثوم رباب و رقیہ، تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا، لپٹی ہوئی قدموں سے کہتی تھی سکینہ، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا، کچھ ہم سے سنو بابا، آگے نہ بڑھو بابا، برائے دل دختر برائے دل دختر خیمے میں چلو بابا، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا، قربان گئی بابا، تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے، برائے دل دختر برائے دل دختر تم ہم کو نہ تڑپانا، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، بابا میرے بابا لازم ہے اگر جانا، یہ ہم سے کرو وعدہ، جب شب کا ہو سناٹا اور میری صدا سننا، برائے دل دختر برائے دل دختر تم لوٹ کے آ جانا، اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ، شہ بولے سکینہ جا سو جان سے میں قرباں، اس طرح نہ ہو گریا، ایک وعدہ نبھانا ہے ایک قرض پرانا ہے، برائے دل دختر برائے دل دختر تم آج دعا کرنا، اے کل کے السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے بچوں کا پروگرام پسند کیا ہوگا. اب ہم اسی پروگرام میں جو ہم بی بی کے سوانح حیات کا ذکر کر رہے تھے، اب میرے ساتھ دو معزز شخصیات اور شامل ہوئی ہیں، شہناز مرچنٹ اور رابعہ علی. تو ہم اپنے پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے بریک لیا تھا، اور ہمارا موضوع تھا بی بی کے سوانح حیات پہ. تو جبین آپ کچھ شاعری آپ نے کچھ لکھی تھی، آپ کہہ رہی تھی یہ بھی بھائی ہماری ابھرتی ہوئی شاعرہ ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت خوبصورت اشعار لکھتی ہیں. تو آج تھوڑے بہت اشعار آپ بی بی کی خدمت میں پیش کریے. بہت شکریہ. شاعری کی تو ہماری اتنی ٹاپک نہیں ہے، یہ ویسے میرے اپنے اشعار نہیں ہیں لیکن یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، اس لیے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ توصیف کیا ہو اور جناب بطول کی، زہرا دعائے نیم شبی ہیں رسول کی، بے حب آل فاطمہ رد ہیں عبادتیں، تاریخ کہہ رہی ہے فرو و اصول کی، اور زیرے قصہ ہے فاطمہ زہرا کا خاندان، لو آ گئی قریب سعد نزول کی، اور جبرائیل لے کے آ گئے آئے تطہیر کو، خوشبو سی پھیلنے لگی جنت کے پھول کی، اور راضی اگر ہیں فاطمہ راضی خدا بھی ہے، تیری مدح سرائی خدا نے قبول کی. بس یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی ہدیے نذرانہ عقیدتیں ہیں جو ہم اپنی اپنی طرف سے سب لوگ پلان کر کے اور دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں اس پروگرام کے ذریعے سے بی بی کی سوانح حیات کے ریفرنس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت خوبصورت ہمیں تحفہ ہے، انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم اس درس سے وابستہ ہیں، کہ ہم مجلسوں کی صورت میں
شاعری کی صورت میں مدح سرائی منقبتیں ہوں، چاہے نوحے ماتم ہوں، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہیں، گین کر رہے ہیں ہر وقت. جیسے کہ چاہے وہ لیسنز ہسٹری کے ہوں یا اسلام سے ریلیٹڈ ہوں یا آج کی دنیا سے کنیکٹڈ ہوں، ہم لوگ ایک مسلسل لرننگ کے پروسیس میں ہیں اور ایوالونگ کے پروسیس میں، یعنی بڑھ رہی ہے ہماری اویئرنیس. اور جتنا یہ وہ ہے کہ جتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ گڑ ڈالیں میٹھا ہی ہوتا جاتا ہے، تو اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی اور بڑھتی جاتی ہے اس ذکر کی جتنا ہم اس کو بڑھائیں. اور ظاہر ہے کہ کوکب تو اس بارے میں بہت اچھا جانتی ہیں ماشاءاللہ، بہت منجی ہوئی شاعرہ ہیں ہمارے ایریا کی. تو آپ کچھ کہیے اس بارے میں. پلیز ذرا نوازیے. ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہی ایسا ہے کہ جس پہلو کو اٹھائیں، حالانکہ ہم لوگ اس درس سے بچپن سے وابستہ ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ آگہی کے اور علم کے اور ان سب چیزوں کے لیے یا توفیقات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. تو اب میں یہ بات آپ کو پورے یقین اور سے بتا رہی ہوں، بالکل سچ، کہ یہ چیز میں نے یہاں بیٹھ کے محسوس کی جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ویسے تو ہم ان کے معجزات، ان کی کرامتیں، ان کا مقام جو کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ عظمت کے سب سے اونچے مدارج میں خلاصہ یہ ہے. تو لیکن میں نے یہ چیز محسوس کی کہ جیسے جیسے ہم کوئی ٹاپک چھیڑنا چاہیں، اگر اس کے حوالے سے بات کریں تو ایک مکمل درس کا نظر آتا ہے. اور یہ چیزیں یعنی اس سے پہلے ہمارے علم میں ہیں لیکن آگے ہی نہیں تھی. تو یہ چیز اس وقت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، سمجھ لیں یا الہام. تو میرے خیال میں اس پروگرام کا نام روشنی کا سفر بالکل صحیح ہے. روشنی اور آگہی، اور یہ بھی اسی وہیں سے جی نئے ورک کھلتے ہی جا رہے ہیں. تو اب تک جو ہم نے جتنی چیزیں ڈسکس کی یا ان پہ بحث کی اردو میں، تو ایک پہلو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا. اور یہ بھی میں سمجھوں کہ اچانک ہی مجھے اسی لمحے یہ خیال کہ جیسے مجھے عطا ہو گیا کہ بی بی کے معجزات، یہ ہم نے، اور یہ ان کی عظمت کو، ان کی پاور کو یا ان کے اختیارات کس حد تک وسیع ہیں. ایک شعر میں تو بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ مرضی معبود کی بھی راستہ ہے فاطمہ. تو یہ اچانک مجھے کہ بی بی کے معجزات ہم نے، جیسے کسی نے مجھے کہا، ہم نے ابھی تک بیان نہیں کیا. بی بی کی چادر کا واقعہ کہ غنی کیا چادر واپس ہے، یہ طویل واقعہ کہ لیکن ایک بہت مشہور واقعہ ہے بی بی کے معجزے جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے سنتے ہیں. اور یہ بڑے مشہور و معروف دو واقعات ہیں جو جناب سیدہ سے منسوب ہے کہ بی بی کی کہانی. اور اسی کے لیے کہ اتنا اچھا کسی شاعر نے، میرا شعر نہیں ہے، یہ کہا کہ جتنے کافر ہیں مسلمان ہو جائیں گے، سارے کافر مسلمان ہو جائیں گے، سیدہ کی کہانی سنا دیجیے. اس معجزے کی بڑائی یعنی کسی نے اتنی خوبصورتی سے ان دو لائنوں میں بیان کیا، اس کا پہلے بھی تو لسٹ ہے لیکن وہ یہاں مناسب نہیں. تو بی بی کے معجزات اتنے ہیں، اور یہ بھی بی بی کے معجزات میں سے ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی تو نور ساتے ہوتا تھا. تینوں اوقات میں، پانچوں اوقات میں الگ الگ نور ساتے ہوتے، فجر کے وقت اور ظہر کے وقت اور مغرب کے وقت. اسی نسبت سے زہرا کا جو یہ امام جعفر صادق سے منسوب ہے یہ بات کہ ان کے خطابات میں زہرا کا خطاب اس لیے ہے کہ زہرا ستارہ کی خوبصورتی کی وجہ سے ستارہ جو مشہور ہے اور نور ساتھ ہوتا تھا. اور بلکہ ایک اور بڑی جلیل القدر بات ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی جدہ ماجدہ کی کچھ فضائل بیان کریں، تو آپ نے، یہ بھی چھٹے امام سے منسوب ہے کہ آپ نے کہا تھا تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے. اس میں ان قرآن میں لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ ہے. اور یہ سورہ قدر کے ہے بالکل معنی میں ہے کہ اور تم کیا جانتے ہو. اور سب سے بڑا معجزہ تو ہم پہلے تھوڑا ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ حدیث قصہ ہے کہ اتنی جلیل القدر ایسی ایسی ہستیاں رسول اللہ اور مولا کائنات کی موجودگی کے باوجود، امام حسین علیہ السلام کے باوجود جناب سیدہ کو اس کا مرکز قرار دیا، ان سے تعارف کرایا گیا. یہ بھی معجزات اور عظمت میں سے ہے. اور حدیث قصہ کو لیتے ہوئے میں رابعہ سے کچھ پوچھوں گی کہ رابعہ آپ تھوڑی سی حدیث قصہ پر روشنی ڈالیے کہ حدیث قصہ کا جو ایک واقعہ ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو اس قصہ کے اندر رسول خدا بھی موجود ہے، مولا علی بھی موجود ہے، امام حسن بھی موجود ہے، اور مولا حسن بھی، مولا حسین بھی موجود ہے. مگر اس پورے قصے کو بی بی سے مرکز جو بنایا گیا وہ بی بی کو بنایا گیا. مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ حدیث قصہ جو ہے رسول سے منسلک ہے یا مولا علی سے ہے، اس کو بی بی کے والد، بی بی کے، اور وہ جو پیش بھی کیا گیا تو یہ خدا نے
بتایا کہ اس چادر کے اندر جو ہے وہ فاطمہ کے والد، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے موجود ہیں. تو ہمیں اس چیز سے بی بی کی منزلت کا، بی بی کے وقار کا، عظمت کا معلوم ہوتا ہے. تو رابعہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے حدیث قصہ پہ. جی بہت شکریہ شازیہ، آپ نے ہم لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا. ہم لوگ اس قابل تو نہیں ہیں کہ یہاں پہ آ کے کچھ بول سکے. ماشاء اللہ اتنے ہستیاں بیٹھی ہوئی اچھی. یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے رابعہ، یہ ان دو ہستیوں کے سامنے تو ہم شاید کچھ بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ سے اتنا علم ہے دونوں کو. اور جو ابھی ہے کہ بی بی کا تو ہم لوگ یہی ہے کہ ان کے لیے جو آیت تطہیر اتری ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی فضیلت ہے. اسی آیت میں بی بی کے جتنے بھی آپ فضائل کہہ لیں، بی بی کے جو معجزات کہہ لیں، بی بی کے جو بھی آپ ذکر، ان میں جو جتنا ہمارا ذہن نہیں سوچ سکتا جہاں ان کے فضائل، وہ سارے اسی آیت کے اندر اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں. تو انہی بی بی کے یعنی کہ گھر میں آپ کہہ لیں کہ فرشتے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں آگے. اور فرشتے جیسے بی بی نے اگر سوچ لیا تو وہ اللہ کی رضا کے آگے وہ فرشتے آ کے وہ معجزہ پورا کرتے ہیں، بی بی کا کلام کو پورا کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو سب کو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ بچوں نے جیسے خواہش کی جنت دل ان کا لباس کی، تو وہ لباس جو ہے بی بی کے کلام میں اللہ نے وہ معجزہ اتار دیا کہ وہ درزی بن کے جبرائیل علیہ السلام ان کے وہ لے کے آگے لباس لے کے آگے. تو ان کا تو شمار کیا ہی نہیں جا سکتا. جتنے رشتے اللہ نے جیسے قصہ میں گنائے ہیں، جیسے شازیہ نے پوچھا کہ کیا ان میں جو بی بی کے جیسے فضائل جتنے رشتے گنوائے اللہ نے، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اللہ نے اس میں سے گنوائے کہ یہ بیٹا ہے، یہ ان کا باپ ہے، یہ سارا یہ ان کے فضائل میں ہی. قرآن جیسے سارا ہی فضائل میں ہے، قصیدہ ہے، ان کے قصیدہ پڑھتا ہے. تو یہ تو میں کہتی ہوں کتنے بھی سیگمنٹ کر لیں، جتنی بھی زندگی ہم لوگ کی، تو ہستیوں کے فضائل تو کم نہ ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہم بیان کر سکتے. نہیں بالکل وہی بات کہتے ہیں، بلکہ ہر دفعہ جیسے نیا ذہن میں ایک اور نیا روزن سے کھلتا ہے کہ ایک نئی روشنی سی آتی ہے کہ یہ بھی ایک رخ تھا جس پہ ہم نے اب تک نہیں سوچا. اور ہر دفعہ لگتا ہے کہ نہیں یہ نیا پہلو ہے. یہ جیسے ایام فاطمی آنے والے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ شاید کوئی کمی رہ گئی ہے. ہر سال ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پرسے میں کمی رہ گئی، کوئی عبادت میں کمی رہ گئی، پھر کوشش کرتے پھر مولا کی مدد مانگتے ہیں، پھر ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. کتنے سال گزرنے کے باوجود وہی قصے، وہی چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں، مگر ہر دفعہ ہمیں ایک نیا میسج دے کے جاتی ہے. تو آپ بالکل شناز میں بہت خوبصورت آپ نے کوئی شعر مجھے سنائے تھے، ذرا سا آپ پلیز کچھ شعر سنائیں گے شناز؟ یہ شعر بالکل بھی میرے خیال سے یہ کوکب کا ہی شعر بہت ہی اچھا ہے. رحمتوں کے آستوں پر ابر رحمت فاطمہ، جو سمجھ میں آ نہ پائے ایسی عظمت فاطمہ. یہ کوکب ماشاء اللہ آپ تو جانتی کہ بہت اچھی شاعر ہے ہمارے ایریا میں. ہم وی آر ویری بلیسڈ. لیکن اب تو زمین بھی ماشاء اللہ سے ایسا کچھ نہیں. ہاں ایگزیکٹلی بالکل ماشاء اللہ سے سننے والے ہیں. اور لیکن جیسے کوکب جیسے بی بی کے معجزہ کے بارے میں بات کری تو مجھے تزویج زہرا کا یاد ہے ماشاء اللہ کہ ہمیں تزویج زہرا کی کتنی ماشاء اللہ فضیلتیں ہیں. یہ تو اور میرا تو خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے، کچھ بھی مشکلات آئی ہے، تو میں نے ہمیشہ تزویج زہرا پڑھ کے مدد کی. یہ ایکچولی ماشاء اللہ اس نے اتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ امام جعفر صادق سے یہ ہے کنیکٹڈ بات کہ ان کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو تسبیح زہرا اس طرح سکھاؤ جیسے نماز سکھاتے ہیں. اور میں تو لوگوں کہوں گی کہ اگر روزی کے لیے ہے، اگر آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں خاص 3 چیزوں کے لیے اسپیشلی کہا گیا ہے. کسی میں نے مولانا سے سنا تھا کہ شادی کی، بیٹی کی شادی، روزی کے لیے اور ایگزامس کے لیے اگر آپ خاص تسبیح زہرا فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور بیوی کو وسیلہ بنا کے ان کی تسبیح زہرا کا واسطہ دے کے، روشنی کا واسطہ دے کے، تو یہ حاجت ضرور پوری ہوتی. تو میں ایک لوگوں سے ضرور کہوں گی، اپنی سسٹر سے کہوں گی کہ اس تصویر کو ماشاء اللہ فضیلت آپ سب جانتے ہیں. میں تو اتنا مجھے نہیں ہے، لیکن کوکب اور اس پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد ہے کہ سوری اگر میں ٹائم زیادہ لے رہی ہوں، لیکن ایک سنی خاتون نے یہ واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تسبیح زہرا ضرور پڑھتی ہوں. تو میں نے کہا آپ
تسبیح زہرا کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں کتنی بھی، میں صبح اٹھ کے تسبیح زہرا پڑھتی ہوں کہ مجھے بہت کام ہوتے ہیں، مجھے تھکنا، مجھے یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ نے بی بی کو تھکان اور ان سے جو ہے ایک تحفہ اس وقت دیا تھا کہ جب تھکن کا سوال آیا تھا، تو اس لیے میں جو ہے میں اس لیے پڑھتی ہوں. اٹ گیوز می اے نیو انرجی، That's true. اٹ گیوز می اے نیو انرجی ٹو فائٹ ود ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان ٹو مائی ڈے. سو ہمارے آج کے بچوں کے لیے وہ ہے کہ دس از اسے کہنا چاہیے شیلڈ دیٹ بی بی ہیز پرووائڈیڈ فار یو، کہ آپ اپنے لیے یہ ڈھال ہے آپ کے لیے، آپ تسبیح زہرا پڑھیں ضرور. دیکھیں ہم جتنا ڈسکس کرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ چیزیں ماشاءاللہ نئی سے نئی چیز نکلتی اس ہے. چیز کو میں سم اپ ایسے کروں گی کہ جبریل آتے ہیں کبھی تارا اترتا ہے، کیونکہ ابھی رابعہ نے جسے حدیث قصہ کے بارے میں کہا شہناز سے تصویر، میں کہوں گی کہ جبریل آتے ہیں کبھی تارا اترتا ہے، زہرا کے گھر میں عرش کا زینہ اترتا ہے. ان کا تو رابطہ ہی عرش سے سیدہ کا مرتبت کا ایک شعر ہے. بہت خوبصورت. اور رضواں خیات بچوں کے، رضواں خیات بچوں کے درباں ملائکہ، ہر ذی حشم بطول کا نوکر نکلتا ہے. واہ واہ بے شک ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. یہاں مجھے بھی بہت خوبصورت یہ یاد آیا کہ بی بی کی عصمت میں یہ چرخا جو کاٹتی ہے بنتی ہے آسماں، کی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں، یوں ہاتھ کبریائی کا بٹاتی ہے فاطمہ. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے بی بی کا کہ بی بی خود ایک معجزہ ہے رسول خدا کا. تو وہ ہے نا کہ نازل دل رسول پہ جو معجزہ ہوا، ہاں وہ ہے فاطمہ. نہیں جیسے جبین نے کہا نا کہ وی آر سو لکی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ فرش اعزا ملا ہے. بے شک بے ہمیں شک یہ درسگاہ ہے ہماری، یہ درسگاہ ہے ہماری. یا کہ یہ ہم کتنا بھی شکر کریں خدا کا ہم کہ ہمیں اس ہستیاں ملی ہے، ہم لائک اینڈ لیس ہے. بالکل بالکل بالکل. لائک ہم اگر ہم سوچنے جائے تو جو 14 معصومین ہیں، ان 14 معصومین میں صرف ہماری بی بی ایک ہے جو خواتین. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول ماڈل دیا ہے. بے شک یہ ہم عورتوں کے لیے دیے نا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وی فالو دیٹ رول ماڈل. باقی سب مین ہیں بٹ ایک ہی فیمیل ہے، عورت ہے جو ہمارے رول ماڈل ہے، تاکہ ہم عورتیں جو ہے مسلمان جو ہے ہم ان کو فالو کر سکیں. شی از آر گائیڈنس. سو وی آر ریئلی ویری لکی ٹو دیٹ. اور ابھی بھی ہمیں شاید اتنی معلومات نہیں ہے، مگر ہم اتنے سالوں سے جب سے بڑے ہو رہے ہیں، بچپن سے لے کر یہ ہر سال مجلسیں ہماری درسگاہ ہیں، میلاد ہے، یہ سب ہیں، ہم سیکھتے آ رہے ہیں. ہم ابھی تک ایک چھوٹے اسٹوڈنٹ کی طرح ہی ہیں کہ ہم مسلسل سیکھ رہے ہیں، اور یہ قصے اور یہ چیزیں ایک ہی ہیں، مگر ہر دفعہ نئی چیز ہمیں روشناس کراتے ہیں. تو یہ معجزہ ہے، یہ ایک بہت بڑا خود معجزہ ہے کہ کوئی چیز ہم بار بار، اگر کوئی عام روزمرہ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے، ہم لوگ اس سے گھبرانے لگتے ہیں، اکتا جاتے ہیں کہ ریپیٹ ہے، ہمیں معلوم ہے. مگر بی بی کی ذات وہ ہے ایک چھپا ہوا کہ ہر دفعہ اس کے پرت پہ پرت کھلتی ہے، اور نئی خزانہ ہے کہ نئی نئی چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں. اٹ از اینڈ لیس. ہاں جی اٹ از اینڈ لیس. بالکل بالکل. تبھی تو علامہ اقبال جو اتنے بڑے اسکالر ہیں، پوری دنیا انہیں مانتی ہے، انہوں نے جناب سیدہ کے فضائل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا، وہی جو ان کی فارسی نظم وقفے میں اس کا ترجمہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کا آئین ہے پیش نظر، دین حق کا آئین ہے پیش نظر، ہو نبی کے قول سے کیوں کر مفر، ہو نبی کے قول سے کیوں کر مفر، ورنہ ہر دم فاطمہ کی قبر کا کرتا طواف. جب یہ ان کی فضیلت ہے نا جو جب سمجھ میں نہیں آتی ہے اتنی عروج میں، تو اقبال جیسا دانش یہ کہہ رہا ہے کہ ورنہ ہر دم فاطمہ کی قبر کا کرتا طواف، رہتا سجدہ ریز قبر فاطمہ کی خاک. تو اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ وہ مسلمان ہیں، محب اہل بیت ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، کہ کہاں ہوں گی جناب سیدہ کی فضیلتیں. اور کہتے ہیں نا جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے. ہم جیسے کم فہم کم علم یہی کہہ سکتے ہیں، وہ تو ایک معنی میں دانشور ہیں. تو جب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہر وقت میں ان کی قبر کا طواف کرتا، تو دین محمد کے آئین کا مجھے لحاظ ہے اور انہی کی قبر پہ سجدہ ریز ہے.
تو یہاں سے سوچ لیں کہ کیا فضیلتیں ہوں گی. ہم لوگ تو عام لوگ ہیں اور عام لوگوں کے لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ عام فہم زبان میں کہ لوگوں کو ہاں کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ چیزیں ان کی فضیلتیں سے تھوڑا بہت روشناس ہو سکے. اور ایسی عظیم ہستی کو اس وقت کے لوگوں نے نہ پہچانا. مطلب اگر جہاں بی بی کی اتنی عظمت اور ہم یہ سب بات کرتے ہیں وہیں بی بی کی غربت اگر دیکھی جائے تو وہ غربت میں بی بی کی نہیں ان لوگوں کی کہوں گی کہ جن کم اہلی کم عقلی کیا کہ ایسی عظیم بدقسمت کہ ایسی عظیم ہستی موجود ہوتے ہوئے. اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا نا کہ ایک قوم وہ اس قوم کی زیادہ شاید ہم آج کل کے لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ وہاں لوگ جانتے بوجھتے دیکھتے نہیں مانتے تھے مگر ہم نے نہ دیکھا مگر ہم سے مانتے ان باتوں کو. تو ہمیں کہا گیا تھا نا ایک قوم ایسی آئے گی جس کے نمازیں بھی قبول کی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول کی جائیں گی اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ان لوگوں نے دیکھ کے ان بیوی کو نہ مانا اور اس بیوی کو جو رسول خدا کے دل کا ٹکڑا تھی اس کو سارا دن کھڑا رکھا. ایک بیوی کے لیے فدق کچھ نہیں تھا مگر وہی بات ہم نے کی تھی کہ فدق بیوی کے لیے کچھ نہیں ہے مگر بیوی صرف اور صرف یہ بتانے گئی تھی کہ حق ہے میرا. مگر ان جاہلوں نے کیا کیا تھا سارا دن بیوی کو کھڑا رکھا. خود بیٹھے تھے خود بیٹھے. اگر وہ رسول کو پہچان پاتے تو ایسا نہ کرتے کیونکہ رسول نے تو کہا تھا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے یہ رسالت کا ٹکڑا ہے. رسالت ہی سے پہچان نہیں سکی. بات وہی ہے نا کم فہمی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کم فہمی بیوی کی نہیں سمجھنے کی نہیں ہے یہ رسالت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس کے بعد بیوی کے ساتھ. ورنہ ہم تو وہ کم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جن کو ہاتھ لگا لیا وہ بھی پاک ہو گئے جن کو چھو لیا وہ بھی تو وہ وہاں پہ ان کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ اس طرح کا وہ کرنا جو ہے. خود اگر کبھی ہمارے سنی بھائی بھی آرام سے کھول کے جو لوگ پڑھ چکے ہیں اس کو اس واقعے کو تفصیل میں ان میں سے میجورٹی لوگوں کے ویوز چینج ہو چکے ہیں. جو علماء کرام کے بیان ہیں جیسے وہ مولانا اسحاق صاحب انتقال ہو گیا اللہ علیہ رحمت کرے وہ انجینئر محمد علی ہے ینگ ان کے وہ اور یہ طارق جمیل صاحب ہیں بہت بڑی تحقیق ہے انہوں نے اور حقائق وہ کہتے ہیں کہ چھپانے سے نہیں چھپیں گے. نہیں چھپا سکتے ہاں چیزیں. یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ہم اپنے اسی پروگرام کا اگلے حصے میں جو ایک حدیث پہ مبنی ہے وہاں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور جیسی حدیث ختم ہوگی ہم دوبارہ اس پروگرام میں آئیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا خاتم النبیین مولانا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم مصطفیٰ محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آج روز عاشور کا سورج نمودار ہوتا ہے تو وہ ایک قیامت کا پیغام دیتا ہے. نہ جانے اس سورج نے کیا کیا قیامت کو دیکھا تھا. اس سورج نے گواہ کیا کہ فاطمہ زہرا کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا. اس سورج نے گواہ کیا کہ حسین ابن علی جسے جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے وہ حسین جس کی محبت اللہ کو عزیز ترین تھی وہ حسین جس کے لیے جنت سے لباس آیا کرتے تھے آج عاشور کا سورج یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ حسین کے لباس کو لوٹنے والے آ رہے ہیں. ہاں زاداران امام کوئی مظلوم
مظلوم کی طرف آ کے ان کی اباہ کو لیتا ہے، کوئی حسین کی قباہ کو لیتا ہے، تو کوئی نالین لے کے جا رہا ہے، تو کوئی حسین کے انگشت سے انگوٹھی لے کے جانے کی کوشش کرے، مگر جب انگشت سے نہ نکلے تو انگشت ہی کاٹ کے وہ انگوٹھی لے جائے۔ ہاں یہ سورج گواہ ہے کہ حسین ابن علی صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ میرا مظلوم امام عباس کا لاشا اٹھائے، مگر اب ایک لاشا ایسا ہے جسے 6 مرتبہ میرے مولا نے زمین پہ رکھا اور کہا اے بنی ہاشم کے بچوں، اس بوڑھے باپ سے اس کڑیل جواں کا لاشا نہیں اٹھتا۔ ہائے میرا حسین قاسم کے پامال لاشوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، مگر عزاداران امام جانتے ہیں کربلا کے اس تاریخ میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ ہاں وہ مرحلہ اتنا مشکل تھا جب حسین اپنے ہاتھوں میں ننھا سا جنازہ لے کر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں رباب اس لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہ کر پاؤں گا۔ حسین چلتے ہیں پشت خیمہ جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایک قبر بناتے ہیں اور اس ننھے سے جنازے کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ عزاداران امام اب میرا مولا اس سرزمین کربلا میں اکیلا رہ گیا۔ حسین جانب خیمہ ہے، بیویوں سے رخصت طلب کرتے ہیں، رخصت طلب کر کے جو چلے ذوالجناح کی طرف تو کبھی ایک طرف دیکھتے تو کبھی دوسری طرف دیکھتے۔ ارے در خیمہ پہ کھڑی بہن زینب سمجھ گئی کہ بھائی حسین عباس کو یاد کرتے ہیں۔ ارے زینب آئی، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، فراز دار کو لگام دی اور اپنے بھیا کو سوار کیا۔ اب حسین نے ذوالجناح سے کہا میدان کربلا کی جانب چلو، مگر یہ ذوالجناح ہے کہ آگے بڑھتا نہیں۔ ارے جو دیکھا گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کے ایک بچی کہتی ہے بابا مجھے آخری بار سینے سے لگا لو کہ کچھ دیر میں میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین اترے گھوڑے سے، سرزمین کربلا پہ لیٹ گئے، ننھی بچی کو گود میں لیا، سینے سے لگایا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سکینہ چونک کے اٹھی، کہا بابا دادی زہرا آئی ہیں، کہتی ہے بیٹا میرے بچے کو مقتل کی جانب روانہ کر دو، میں نے اس کا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر لیا ہے۔ اب حسین چلے میدان کربلا کی جانب، اشقیاء سے اپنا تعارف کروایا، جان لو میں کون ہوں، میں وہ حسین ابن علی ہوں جو تمہارے نبی کا نواسا ہے، میں وہی حسین ہوں جس کو نبی نے اپنے دوش پہ بٹھایا ہے۔ ہاں اگر یہ دین محمدی میرے خون کے بغیر نہیں بچ سکتی تو آؤ بھالو آؤ، آؤ نیزو آؤ، آؤ تیر و تبر آؤ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ کہنا تھا، فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ حسین ابن علی نے ایک لمحے میں وہ شجاعت دکھائی دی کہ لوگوں میں ہلچل مچی کہ جیسے کوئی علی حیدر کرار آ گئے ہیں۔ میمنہ کی فوج میسرہ میں مخلوط ہو کے رہ گئی، لوگوں نے تیر برسانا شروع کیا، سپاہی بھاگنے شروع ہو گئے۔ حسین ایک مرتبہ گھوڑے پہ
खड़े हुए तराई की जानिब देख के कह रहे थे, आओ अब्बास तन्हा हुसैन की जंग देखो, आओ मेरे शाह सवारों, आओ मेरी तरफ देखो कि तुम्हारा हुसैन कितना तन्हा है। हाँ वो आज़ादारान हुसैन, असर आशूर का हंगाम, 3 रोज़ की भूख और प्यास, मेरा हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाज़िया जमील। आपने अभी हमारी हदीस सुनी होगी और उम्मीद है आप उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अब हम अपने प्रोग्राम की आखिरी बात आपके गोश गुजार करते हैं। तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जो यहाँ बैठी हुई हैं, जबीन, शनाज, कौकब और राबिया, इनसे पूछूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी बात को क्या कहेंगी। जी जबीन। इस सिलसिले में शाज़िया आखिरी बात तो है ही नहीं, ये तो सारा सिलसिला है जो चलता ही रहेगा, जैसे कि बार बार कह रही थी, एंडलेस बात। लेकिन ये कि मेरे आखिरी पैगाम बस इतना है कि अपने यंग लोगों के लिए कि क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर है ना, उसको उजागर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बीवी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िदक के किस्से को आम करने की कोशिश कीजिए, इसी में हमारी बका है। शुक्रिया। शनाज। मेरा मैसेज आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि डेफिनेटली आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होता ही है, आप ज़रूर करें, लेकिन अपना जो फर्स्ट रोल मॉडल जो है वो बीवी को रखें। देखिए आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, यू विल ऑलवेज डेफिनेटली अचीव योर गोल इन लाइफ। हमेशा फर्स्ट रोल मॉडल आप अपनी बीवी को ही रखिए, डेफिनेटली नो परेशानी, कभी भी आपकी परेशानी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और बस यही कहूँगी कि मादर हसनैन और उम्मे अबीहा आप है, कब किसी को मिल सकी ऐसी फजीलत फातिमा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौकब, आपकी आखिरी बात। आखिरी बात तो हो ही नहीं सकती, इस प्रोग्राम की आखिरी बात है कि जनाब सैयदा के मतलब आखिरी बात क्या है, वही जैसा अभी मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम नज़र डालते जाते हैं, एक सिर्फ पहलू नहीं, पूरे पूरे बाब आया होते खुलते चले जाते हैं उसके। तो लेकिन जो मैसेज होगा मेरा ये होगा, स्पेशली बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, कि जनाब सैयदा की तालीमात पर अमल करें, जैसे करने का रोल मॉडल हर शोबे में रहनुमाई बीबी की हुई हमारे लिए, सिर्फ हमें रुजू करने वाला बनाए, और हया हो, शर्म हो, पर्दा हो, सखावत हो। इसी दौरान एक छोटा सा मुख्तसर बताऊँगी, वाक़या याद आ गया कि एक मरतबा रसूलुल्लाह के एक सहाबी जो नाबीना थे तशरीफ़ लाए, तो बीबी उठ के जाने लगी। आपने कहा फातिमा वो तो नाबीना है, तो आपने कहा था बाबा मैं तो नाबीना नहीं हूँ, इसलिए कि हम छोड़ गए थे। और आखिर में जो आखिरी बात मेरी ये होगी, इसमें सब कुछ आ जाएगा। कौकब दरे बतूल पे सर को झुकाए रख, कौकब दरे बतूल पे सर को झुकाए रख, इस दर पे सर झुकाने से इकबाल मिलता है। वाह, सुभान अल्लाह। मेरे इस मैसेज में सब कुछ समाल गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। राबिया, आपका मैसेज। बस मेरा यही मैसेज है, पहले तो ये है कि इन पाक हस्तियों का जो दामन है वो थामे रखें आजकल की जनरेशन। तो ये मजालिस जो है सबसे बड़ी दर्सगाह है हम लोगों के लिए, ये नहीं खाली बच्चों के लिए, ये हम सब के लिए है। और मैं यही आजकल बच्चों को कहूँगी कि थोड़ा सा जैसे हम लोगों का पेशेंस कम होता जा रहा है, तो ये इस दौर के हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तो सब्र की तलकीन यहाँ से, इसी दरसगाह से, इसी घराने से मिलती है, उसी चीज़ को हम लोगों को लेके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन का। और मेरी आखिरी बात सिर्फ ये है कि मेरी आखिरी बात सिर्फ एक दुआ पे ख़त्म होती है कि या खुदा हमारी बीबी का रोज़ा जल्द से जल्द बने, आखिरी इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो, वो आके एक अपने इमाम का बदला लें और अपनी जद्दा का रोज़ा तामीर करवाएं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।